الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین کرام، سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو دین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں تو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کو تمہاری بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، لیکن مسلمان ہو کر تمہارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کتنی قومیں ایسی گزری کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ ان کی جگہ پہ اور لوگ لے آئے۔ اندلس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نکال دیا، اور وہ تاتاری کے جنہوں نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو روند کے رکھ دیا تھا، وہ انہی دنوں مشرقی یورپ میں داخل ہوئے، اور پھر ایک عرصہ تک انہوں نے کعبہ کی پاسبانی کی۔ اور یہ واقعہ اس دور کا ہے کہ جب عربوں سے امامت چھین کر تاتاریوں کو دے دی گئی، اور یہی تاتاری تھے کہ جنہوں نے ترکان عثمانیہ کی شکل میں 500 سال تک خلافت قائم کیے رکھی، اور یہی تاتاری تھے کہ جنہوں نے مغلوں کی شکل میں ہندوستان پر اسلام کا پرچم بلند کیے رکھا۔ اقبال کہتے ہیں، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو بت خانے سے۔ تو اس بات پر اترانا نہیں چاہیے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس امر پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ بہت سے اور ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع الشان ذرائع کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مومنین کی 6 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار کر دیا کہ تمہیں اگر دین نہیں چاہیے تو اپنی راہ ماپو۔ ہمیں اس راستے میں صرف مخلص لوگ درکار ہیں، مخلص لوگ ہمیں چاہیے، پھر ہم تمہاری بجائے دین کی امامت ان لوگوں کو دے دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ آپس میں نرم خو ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہوں گے،
مگر ان کی قوت، ان کی بہادری کا سکہ وہ کفار بھی محسوس کریں گے. کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہوں گے، اور وہ زندگی اس جد و جہد میں گزاریں گے، اس کوشش میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. اس کے دین کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ کرنا ہے بلکہ دنیا پر نافذ کرنا ہے. یہی ان کی کوشش ہوگی. اور فرمایا اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوگا. انہیں صرف اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا لحاظ ہوگا، اور وہ اس معاملے میں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. دیکھو نا، ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے کا حکم ہے، ہم صرف اس لیے نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے. شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، بہت سارے کام ہیں جن سے روکا گیا نہیں کرنا لیکن کرتے ہیں. دلہا کی ماں اگر ڈانس نہیں کرے گی تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو خوشی بھی نہیں، اس لیے کرے گی کہ لوگوں کی باتوں سے بچنا ہے. قرآن نے کہا اور حدیث مبارکہ میں سختی سے منع فرمایا گیا کہ اگر غم آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، بین نہیں کرنا. ہمارے ہاں اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے لوگ کہیں گے اسے غم ہی نہیں. یعنی لوگوں کی ملامت کی وجہ سے کرنے والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور نہ کرنے والے کام کرتے ہیں، اور یہ بندہ مومن کی صفت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ جو میں لے کے آؤں گا. پھر اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا تو جن لوگوں کو میں لے کے آؤں گا نا تمہاری جگہ پر، تم سے عزتوں کے تاج چھین کر جن کو میں یہ عطا کروں گا، ان کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. وہ بے دھڑک ہو کر اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا اسے رکیں گے اور اس پر فخر کریں گے. فخر کریں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اور اللہ نے ہمیں جس کام سے روکا تھا ہم رک گئے. تو فرمایا یہ ان کی صفات ہوں گی.